اس چیپٹر کی شروعات بھی اسی سین سے ہوتی ہے جہاں سوچن نے موہی کو بچانے کے لیے بلڈنگ سے جمپ کیا تھا اور نیچے سب لوگ ویڈیو بنا رہے تھے۔ تو اس ایپیسوڈ کی شروعات میں سارے لوگ بولتے ہیں کہ کیا اس نے اس گرتی ہوئی لڑکی کو بچا لیا؟ دوسرا آدمی بولتا ہے دیکھو اس کے پاس ونگ بھی ہے۔ ایک بندہ بولتا ہے دیکھو وہ اڑ بھی سکتا ہے۔ سارے لوگ یہ کہہ کر اس کی ویڈیو بنا رہے تھے سوچن کی۔ وہ مینٹس مین بھی دیکھ کر بولتا ہے اچھا تو وہ ونگز چھپا رہا تھا وہ اپنے ساتھ اس لڑکی کو بھی لے کر اڑ رہا ہے۔ کس قسم کا انسیکٹ مین یہ کر سکتا ہے؟ سوچن اپنے من میں سوچتا ہے کہ میں اس سے پہلے کبھی اڑا نہیں ہوں لیکن میرے لیے یہ نیچرل لگ رہا ہے۔ پھر اس جگہ سے فلائی کر کے کہیں دور چلا جاتا ہے، جس کو دیکھ کر وہ مینٹس مین بولتا ہے نہیں مجھ سے بھاگو مت۔ مینٹس مین ان کو جاتے ہوئے دیکھ کر سوچتا ہے کہ وہاں صرف وہ ایک انسیکٹ تھا جو اس طرح سے اڑ سکتا تھا، اس کا نام ہے ڈریگن فلائی۔ اس جنگل جوس اسپرے کی وجہ سے اس کو ڈریگن فلائی کا ڈی این اے ملا ہے، اسی لیے یہ اڑ پا رہا ہے۔ دوسری طرف سوچن اڑتے ہوئے دیکھتا ہے کہ سب سے نزدیک ہاسپٹل کون سا ہے۔ پھر اپنی جیپ کو نکال کر وہ مینٹس مین بولتا ہے کہ مجھے کچھ بھی کرنا پڑے مگر میں یہ ڈریگن فلائی کا میٹ کھانا چاہتا ہوں، یہ سننے میں ہی کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے، یہ بولتا ہے اور پیچھے سے وہ اینٹینا گل اس پر حملہ کر دیتی ہے۔ اینٹینا گل کے ایک ہی وار سے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ پھر اینٹینا گل بولتی ہے کہ یہ تھوڑا ہارڈ تھا، کیا تمہیں پتہ ہے تمہاری وجہ سے کتنا ٹربل کریٹ ہوا ہے؟ تم نے ہمیں بہت ٹربل میں ڈال لیا، اس سٹی میں گھومنا اور یہاں کے انوسینٹ پیپل کو مارنا، کیا تمہیں نہیں لگتا تھا کہ ہم تمہارے پیچھے آئیں گے؟ یہ سب کرنے کے بعد اس دنیا کو ہمارے ایگزسٹنس کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے، یہ بول کر وہ اپنی کیپ پہن لیتی ہے وہ اینٹینا گل۔ پھر ہم سوچن کو دیکھتے ہیں جو کہ ابھی ہاسپٹل جا رہا تھا موہی کو لے کر، مطلب اڑتے ہوئے جا رہا تھا۔ پھر ہمیں ایک من بات کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں کالج میں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک لڑکا بولتا ہے کہ یار مجھے ابھی یقین نہیں ہو رہا، ابھی لاسٹ سیمسٹر ختم ہونے والا ہے، جس پر دوسرا لڑکا بولتا ہے کہ اے تم کیا دیکھ رہے ہو؟ سوچن نے موہی کو بچایا والی ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ لڑکا، جس پر بولتا ہے وہ دوسرا لڑکا کہ تم ابھی بھی وہ ایکسیڈنٹ تھیٹر والا ایکسیڈنٹ دیکھ رہے ہو؟ میں نے سنا تھا اس لڑکے کے پاس ڈریگن فلائی کے ونگز ہیں، کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ جس پر وہ دوسرا لڑکا بولتا ہے کہ وہ کوئی لڑکا نہیں تھا، وہ ایک مونسٹر تھا۔ سوچن بھی وہاں پاس میں گھڑی پہن کر کھڑا ہوتا ہے، جس پر وہ دوسرا لڑکا بولتا ہے کہ میں اس کو روک نہیں سکتا اس کو دیکھنے سے، کیونکہ مجھے یہ لڑکا بالکل سوچن جیسا ہی لگتا ہے۔ پھر ہمیں سوچن بتاتا ہے کہ یہ خبر کیمپس میں ایسے پھیل گئی جیسے کہ آگ پھیلتی ہے، اور جیسے یہ پکچرز انٹرنیٹ پر اپلوڈ ہو گئی سب کو اس کے بارے میں پتہ چلا۔ مجھے لگتا تھا کہ پولیس بھی مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئے گی، مگر اس پر یقین کرنا مشکل تھا ویڈیو ہونے کے باوجود بھی۔ سوچن تھوڑا غصہ ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ لوگ ایسی خبروں کو سچ نہیں مانتے مگر پھر بھی یہ سب پھر سے ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ پھر ہمیں سوچن 12 سال پہلے کا قصہ سناتا ہے کہ سب لوگ خوش تھے اور ہیپی برتھ ڈے انجوائے کر رہے تھے، اور سوچن ان کو دیکھتا ہوئے ایک جگہ سے کھڑا ہو کر وہاں پر ان کی جو میڈ تھی وہ بچوں سے بولتی ہے کہ بچوں کیوں نہ ہم سوچن کے لیے یہ گانا گائیں کیونکہ اس کا بھی آج برتھ ڈے ہے، جس پر سارے بچے بولتے ہیں کیوں ہم ایسا کیوں کریں، وہ تو ہمارے اتنے کلوز بھی نہیں ہے۔ جس پر وہ میڈ بولتی ہے کہ وہ بھی تم لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اور تمہارا دوست ہے، تم سب کو اس کے ساتھ اچھا رہنا چاہیے۔ جس پر دوسرے بچے بولتے ہیں کہ ہم ایسا کیوں کریں جبکہ وہ ہمارے برتھ ڈے پر ہمیں کوئی گفٹ وغیرہ نہیں لاتا۔ پھر ایک بچی دوسرے بچی سے بولتی ہے کہ میری موم نے کہا تھا کہ ہمیں یہ نہیں بتانا چاہیے پر وہ بہت غریب ہے اور اس کے پاس موم اور ڈیڈ دونوں نہیں ہیں، وہ ایک اناتھ ہے۔ اور یہ باتیں سوچن کو بہت زیادہ ہرٹ کر رہی ہوتی، وہ ایک جگہ پر کھڑا رہتا ہے اور ان کی یہ تمام باتیں سوچتا ہے اور ہمیں کہانی بتاتا ہے اپنے بارے میں۔ سوچن بولتا ہے کہ اس وقت جو ہوا اور اب جو ہو رہا ہے یہ دونوں سیم ہیں، ایک جیسے ہی ہے۔ میں بھی چاہتا تھا کہ میرے بہت سارے دوست ہوں
لیکن اگر تم دوسروں سے تھوڑے بھی الگ ہوئے تو تمہارے حق بھی نہیں ہے کہ تم اپنی زندگی میں خوش رہ سکو۔ بچے سوچن کے پیٹھ کے اوپر کسی نے اور پن لکھا ہوتا ہے، یعنی کہ انات۔ پھر سوچن جاتے ہوئے سوچتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ یہ سب کیسے ختم ہوگا، اور آخر میں ہی کیوں ان سب سے الگ ہوں۔ یہ سب سوچتے ہوئے وہ جا ہی رہا تھا کہ اچانک سے ایک لڑکا آ کر اس کی جیکٹ کو اوپر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سوچن پیچھے ہاتھ سے حملہ کر کے بولتا ہے کہ تم ہو کون اور کیا چاہتے ہو؟ وہ دوسرا لڑکا نیچے ہو کر خود کو بچاتے ہوئے پھر ٹھیک ہو کر بولتا ہے کہ میں بس دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ دوسرے لڑکے بول رہے تھے کہ تمہارے بیگ پر ونگز ہے کہ نہیں۔ یہ سب سوچن کے وہ پرانے والے دوست ہوتے ہیں جو ابھی سوچن کو تنگ کر رہے تھے۔ ایک بولتا ہے کہ اگر اسے پتہ نہیں چلتا تو ہم اسے پکڑ ہی لیتے۔ وہ اسی طرح سوچن کو پریشان کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ سوچن بھی ان کو دیکھ کر بہت غصہ ہو جاتا ہے۔ سوچن سوچتا ہے کہ 1 مہینے پہلے ہم سب ایک ساتھ اچھا خاصا انجوائے کیا کرتے تھے، اور ابھی یہ لوگ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ پھر ہمیں سٹوری ٹیلر بتاتا ہے کہ سوچن جو پہلے کیمپس میں سب سے فیمس اور مشہور ہوا کرتا تھا، اس کی اب حالت کیسی ہے۔ سوچن ایک جگہ سے جا رہا تھا تو سبھی لوگ پیچھے اس کے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے۔ سوچن سوچتا ہے اگر سب کچھ ایسا چلتا رہا تو مجھے خود کو پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ سوچن ایک ٹرین میں بیٹھ کر بولتا ہے کہ میں نے بہت وقت ہو گیا اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں اوپن کیا، کیا پتہ وہ لوگ مجھے کچھ شیئر کریں، شاید وہ لوگ میری کچھ مدد کریں۔ جیسے ہی وہ اپنا موبائل اکاؤنٹ اوپن کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے صرف 305 ہی فالوور بچے تھے، جہاں پہلے اس کے پاس 5000 سے بھی زیادہ فالوورز تھے۔ سوچن بولتا ہے کہ میرے پاس پہلے ہی بہت فالوور کم ہو چکے ہیں۔ پھر موہی کی پروفائل کو دیکھ کر بولتا ہے کہ مجھے پرواہ نہیں کتنے لوگ مجھے چھوڑ کر جاتے ہیں، بس میرے ساتھ موہی ہے، یہی میرے لیے بہت زیادہ ہے۔ اور پھر موہی کا چہرہ یاد کر کے خوش ہو ہی رہا تھا کہ اچانک موہی کے بارے میں سوچتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ اس دن گرنے کے بعد کافی گھبرا گئی تھی، اور آج اس کو ہاسپٹل سے ڈسچارج ملنے والا تھا۔ اور پھر موہی کو سوچ کر بولتا ہے کہ اگر موہی میرے ساتھ ہے تو سب ٹھیک ہے۔ پھر ہم ایک ہاسپٹل کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر جاتے ہوئے سوچن بولتا ہے کہ جب تک میرے پاس موہی ہے مجھے اور کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے بس موہی ہی چاہیے۔ پھر ہم موہی کو دیکھتے ہیں جو کسی چیز کو دیکھ کر بہت ڈر گئی ہوتی ہے اور بولتی ہے کہ مجھ سے دور رہو۔ یہ اور کو نہیں سوچن ہوتا ہے۔ سوچن موہی کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور بولتا ہے موہی تمہارے ساتھ کیا غلط ہے، یہ میں ہوں۔ موہی وہاں بیڈ پر ڈری ہوئی ہوتی ہے اور نرسز سوچن کو کھینچ کر باہر لے جانے کی کوشش کرتی ہیں۔ سوچن سوچتا ہے کہ موہی بہت اچھی لڑکی ہے، وہ سب سے زیادہ میرے بارے میں ہی سوچتی ہے جتنا اور کوئی نہیں سوچتا میرے بارے میں، لیکن وہ اب ایسی نہیں ہے۔ اور پھر ہم موہی کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت ڈری ہوتی ہے اور بولتی ہے کہ پلیز پلیز مجھے دیکھنا، پھر کبھی مت آنا تم مونسٹر۔ اور بس آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔